جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایف ایم زیتون یوٹیوب چینل پر ایک شخص عامر حق نے 26 سے 27 دسمبر 2021 کی درمیانی شب احمدیت کے خلاف 2 گھنٹے تک ایک لائیو پروگرام پیش کیا۔ خاکسار اس پروگرام پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرنے جا رہا ہے، اور یہ خاکسار کے اس پروگرام کی قسط نمبر 1 ہے۔ خاکسار کا یہ پروگرام صداقت احمدیت پر ایک مضبوط اور روشن دلیل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، موصوف نے یہ کہا کہ ان کا پروگرام بیک وقت 3 چینلز پر پیش کیا جا رہا ہے، اور عوام الناس کی کثیر تعداد ان پروگرامز کو دیکھ اور سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ پروگرام عوامی سطح کا پروگرام ہے، جو کہ خالصتاً اصلاحی، دعوتی اور تبلیغی رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، مگر پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کا پروگرام دعوتی اور اصلاحی ہوتا ہے، مگر ان کو تنقید اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ان کا مد مقابل مراد ان کی اس لفظ مد مقابل سے جماعت احمدیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مد مقابل ضد اور عناد اور بغض اور ایک اکھڑ پن کا اور ضدی قسم کا مزاج رکھتا ہے، اس لیے ان کو چوکنا کرنا اور جگانا ضروری ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار ایف ایم زیتون یوٹیوب چینل پر ایک شخص عامر حق کے مخالف احمدیت نشر ہونے والے ایک لائیو پروگرام پر اپنا تبصرہ پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام ان احمدی حضرات کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا جن کا اپنا ذاتی مطالعہ زیادہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ پروگرام مفید ہوگا جو احمدیت کی دشمنی میں اپنی عاقبت و آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، عامر حق صاحب نے اپنے مذکورہ پروگرام کے بارے میں کہا کہ یہ عوامی سطح کا پروگرام ہے جو خالصتاً اصلاحی، دعوتی اور تبلیغ رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر شاید انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام کو خالصتاً اصلاحی، دعوتی اور تبلیغی کہہ دیا ہے، اور پھر ان کے اس پروگرام سے قبل کے پروگرامز کس زمرے میں آتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ اسلام کے ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور احمدیوں کے بارے میں انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایسی مکروہ زبان استعمال کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ہر پروگرام اصلاحی، دعوتی اور تبلیغی رنگ کا ہوتا ہے، مگر ان کو تنقید اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ان کا مد مقابل ضد اور عناد اور بغض اور اکھڑ پن کا اور ضدی قسم کا مزاج رکھتا ہے۔ اور پھر انہوں نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور احباب جماعت احمدیہ کے بارے میں انتہائی ناپسندیدہ زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نام نہاد خلافت بنائی ہوئی ہے۔ عامر حق کا جماعت احمدیہ کے بانی علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور احباب جماعت احمدیہ کو ان سارے ناپسندیدہ الفاظ سے یاد کرنا ایک مکروہ عمل ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وہ جس پروگرام کو خالصتاً اصلاحی، دعوتی اور تبلیغی رنگ میں پیش کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اس پروگرام کو پیش کرنے سے قبل ہی، یعنی اس پروگرام کے آغاز میں ہی، اپنی ناپسندیدہ زبان سے اس کو مقدر اور آلودہ کر رہے ہیں۔
وہ شخص جو اپنے پروگرام کے مضمون کا عنوان اپنی طرف سے صحیح طور پر معین نہیں کر پا رہا، جو شخص اپنے ایک فقرہ میں ایک دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دوسرے فقرہ میں اس اپنے دعویٰ کا رد کر دیتا ہے اور اپنے مد مقابل کو بغیر کسی دلیل کے ناپسندیدہ الفاظ سے یاد کرتا ہے، اور پھر وہ اس مشکوک اور مبہم حالت میں جری اللہ فی حول الانبیاء، امام الزمان، المہدی، المسیح الموعود پر تنقید کرنے جا رہا ہے۔ خاکسار اس اخلاقی ابتری پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت اللہ کرنے اور دوسروں کے غلط عقائد اور تعلیمات کی نشاندہی کرنے کے لیے چند ایک اصول مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک سچا اور متقی مسلمان ان قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کرتا ہے، مگر مخالفین احمدیت محض منہ کی کھوکھلی باتوں سے، جھوٹ بولتے ہوئے، بہتان تراشی کرتے ہوئے، جھوٹے طور پر الزامات لگاتے ہوئے، اٹکل پچو سے اپنی طبیعت کے چند افراد کو اپنے ساتھ ملا کر نسلاً بعد نسلاً شتر بے مہار کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ اور ریاست کے قانون کے تحت جرم ہے، اور ایسے پروگرام سے معاشرہ میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسانوں کے مابین مذہب کے نام پر تفریق پیدا ہوتی ہے، مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا ہے، احمدیوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، احمدیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور کئی ایک پاگل مذہبی جنونی ایسے پروگرام سے زہرناک ہو کر قتل جیسے گناہوں جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جبکہ جو لوگ قرآن مجید میں یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اگر یہ لوگ اسلامی تعلیم کو حرز جان بنائے ہوئے ہوتے تو ایک شریف انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی فضول قسم کی باتوں پر کنٹرول کرنا سیکھ چکے ہوتے۔ عام طور پر پرائمری سکولز کے در و دیوار پر سبق آموز نصیحت کے طور پر یا پھر زرعی اصول کے طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ فتنوں کا دور ہے، دہریت اور مادیت کا دور ہے، مال و دولت کی ہوس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ انتہائی افسوس، دکھ اور صدمہ کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو داعی الی الخیر ظاہر کر رہے ہیں، اور اسلام میں دعوت اللہ کے جو اصول ہیں ان سے یہ لوگ جاہل مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت 126 میں فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی یہ کہ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اپنے مخاطب سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو، اور پھر فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پس رب العالمین کی دعوتی الی اللہ کے لیے کس اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کے پہلے مخاطب تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، تیرا رب بھی وہ شخص کی دل کی حالت کو جانتا ہے جو بظاہر گمراہ نظر آ رہا ہے۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ انسانوں کو دل کے اندر جھانکے، اور پھر فرمایا ہوا عالم بالمہتدین، یعنی یہ کہ وہ جو ظاہر ہدایت پانے والے ہیں ان کو بھی سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خاکسار اس آیت کی تشریح میں اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ دوسروں کو احمدیت کا پیغام پہنچاتے ہوئے، بالخصوص مسلمانوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے خاکسار کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا
کہ میں ان لوگوں سے اعلیٰ ہوں۔ ہمیشہ یہ خیال غالب رہا کہ شاید ہم ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھا نہیں پا رہے، یا وہ بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، یا یہ کہ شاید یہ لوگ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جماعت احمدیہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم امام الزمان کو مان کر بھی اپنے علم اور عمل سے ان سے کمزور ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام کی تعلیم دعوت اللہ کے بارے میں بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کہ پیار اور محبت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت حامیم السجدہ کی آیت 35 میں فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ کہ دعوت اللہ کرتے ہوئے بہترین طریق سے دفع کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان میں دشمنی ہوگی وہ اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری فقط لوگوں تک آسن رنگ میں پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الغاشیہ میں فرماتا ہے، فذکر، اے رسول پس تو کثرت سے نصیحت کرتا رہے، انما انت مذکر، تو محض بار بار ایک نصیحت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا لست علیہم بمسیطر، اور تو لوگوں پر داروغہ نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج روئے زمین پر جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر قدم مار رہی ہے۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے، حضرائے کرم اس پروگرام کی دوسری قسط کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔